تجارت یوں کرو، زراعت یوں کرو، حکومت یوں کرو. یعنی حاکم کو حکومت کا طریقہ سکھائے گا، کیونکہ حکومت کرنا انسان کا کام ہے. تو انسان پر محنت کرنا نبی کا کام ہے. تو تاجر کو تجارت کا طریقہ سکھائے گا کہ تجارت میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اگر تجارت میں صداقت ہے، تجارت میں امانت داری ہے، تجارت میں یہ چیزیں ہیں، تو انہیں کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یعنی تاجروں کو یا زمینداروں کو چاہیے کہ وہ یعنی نبی سے پوچھے کہ میں تجارت کیسے کروں. تو پیغمبر تو تجارت نہیں کرتا، لیکن تجارت بتلاتا ہے کہ تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ہے، یہ اس میں جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. کیونکہ اب اس کا تعلق آگے اس علم کے ساتھ ہوا جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے نبیوں کے یعنی انسانوں کے صحیح زندگی گزارنے کے لیے. یہ جو اس کا علم ہے ان صفات والا، یہ تو نبی بتلاتا. ایک مزدور کو مزدوری میں کیا کرنا چاہیے، ایک حاکم کو حکومت کیسے چلانی چاہیے، ایک وزیر کو وزارت میں کیا کرنا ہے. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ یہ دین کامل ہے، یہ دین کامل ہے. تو قیامت تک ایسی جماعت ہوگی علماء کی کہ جن کے پاس علم ہوگا کہ اگر کوئی کسی بھی شعبے کا دین سیکھنا چاہتا ہے اور کسی حال میں پھنس گیا، کسی حال میں پھنس گیا، مشکل میں پھنس گیا، تو آگے کیا کرے وہ؟ اس مشکل سے نکالنے کا راستہ کیا ہے، نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو دین کامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ عذر کر سکے کہ میں تو نکلنا چاہتا تھا لیکن بتانے والا کوئی نہیں تھا، یا اس نظام میں دین میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مشکل میں پھنس گئے تو اب کیا کرو. نہیں، دین تو یہ بتاتا ہے کہ مشکل میں تم پھنسے کیوں، اس کا بھی سبب بتائے گا. اگر تیرے پر کوئی مصیبت آئی ہے اور تو کسی مشکل میں پھنس گئے ہو تو اس کے بھی وجوہات ہوتے ہیں. وہ وجوہات وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو لوگ دوسرے چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ نبی بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پیداوار میں کمیاں آ رہی ہے، تمہارا مال محفوظ نہیں ہے، تمہاری جان محفوظ نہیں ہے، اور تمہارے جو بھی تو آخر وجہ کیا ہے، کیا ہوا. یعنی ڈاکٹر صاحبان یہاں تک بتاتے ہیں، ان کو اس کا علم ہے، سمجھ بوجھ ہے، کہ ایک بچہ جو ابھی نہ بول سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو وہ ماں سے پوچھتا ہے تم نے کیا کھایا، تم نے کیا کھایا ہے. شاید کوئی چیز ایسی کھائی ہے تم نے کہ اب وہ جو اس کا جو اثر ہے اسی دودھ کے ذریعے سے چھوٹے بچے کے پیٹ میں کیا ہو گیا، تو کھایا ہے ماں نے، اور درد ہو رہا ہے کہاں، بچے کے پیٹ میں. یہ سمجھ بوجھے اس درد یہاں کیوں ہو رہا ہے. تو اگر ماں باپ تو خیر باپ تو نہیں، ماں کے غلط کھانے سے یا جو نہیں کھانا چاہیے آگے اس کے لیے نقصان ہے، وہاں اس کا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کی غلط زندگی سے کیا بچہ بگڑے گا نہیں؟
اگر اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا یقین ٹھیک نہیں ہے اور اس کا عمل کیا ہے وہ نہیں ہے، تو آگے اس کا اثر اولاد پر نہیں پڑے گا۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ آگے اسلام کا نہیں کہا کہ یا اس کو مسلمان بنا دیتا ہے، کیوں؟ اگر اپنی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اپنے فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہی رہے گا۔ لیکن ماں باپ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ یہودی بنا دیتا ہے۔ وجہ سے آپ سب کے سامنے ماں باپ اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کا مرتبے کے ماحول۔ اب جب خود بچے کو اسی ماحول میں بھیجا جاتا ہے جس ماحول میں یہی کہا جاتا ہے، یہی سنا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی بندے کی ترقی کا معیار ہوتا ہے، اور اس میں اس جگہ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جہاں ان چیزوں کے سمجھ والے کون ہیں، تو کیا وہاں سے وہ چیزیں تو لے کر آ جائے گا، لیکن آگے جو اس کی دینداری ہے کیا وہ دینداری متاثر نہیں ہوگی؟ تو خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب چیزوں کو انسان کی محنت کا میدان بنایا، لیکن انسان کو نبیوں کے محنت کا میدان بنایا۔ اس لیے پیغمبر چیزوں میں محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ باغات میں لگے ہوئے ہیں، زمینوں میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، تجارتوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اس میں تو وہ نظر نہیں آتا۔ اس کو جب بھی دیکھو دن اور رات تو بندوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، بندوں کے پیچھے۔ گویا انسان نبی کے محنت کا میدان اور چیزیں انسان کی محنت کا میدان۔ اگر جیسے زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی یا دوسری جو چیزیں اس کے اپنے مصنوعات وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو انسان سے کیا نکلتا ہے؟ انسان سے کیا نکلتا ہے؟ تو انسان کے اندر سے یا ہدایت ہے یا گمراہی ہے، باقی تو اس کی آگے شاخیں ہیں، لیکن مین چیز جو بنیادی ہے یا ہدایت ہے، یہ زمین کی صفت نہیں ہے، یہ لوہے کی صفت نہیں ہے، یہ تو انسان کی صفت ہے کہ اس ہدایت کے ہونے سے یہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے زمینوں کے لیے جنتیں نہیں ہیں، پہاڑوں کے لیے جنتیں نہیں ہیں، ان کا کوئی اختیاری چیز ان کو نہیں دیا ہے، ان کو تکوینی اوامر دیے گئے ہیں اور وہ اپنے ان تکوینی اوامر پر چلی رہے ہیں، اور جس وقت اللہ چاہے اس صفت کو بدل لیتا ہے۔ جو نظام اس کا ہے اسی کے مطابق اللہ کی مشیت سے چل رہا ہے، لیکن اس طرح وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے تو پھر بھی نہ بدلے۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی آگ سے جلانے والے اثر الگ ہو جاتی ہے چاہنے پر، ورنہ عمومی طور پر چاہنا یہ ہے کہ جو اس کے اندر جائے گا وہ جلے گا، یہ اس کا اثر ہے اور یہ اللہ ہی نے رکھا ہے، اور یہ اثر بھی مخلوق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور یہ آگ کی مخلوق نہیں ہے۔ آگ اپنے ذات کے اعتبار سے اس کے اندر جلانا اپنے اعتبار سے یہ تاثیر ہے۔ اس لیے جو شرک فی الاسباب ہے تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اگر ایک بندے کے اندر یہ بات ہے کہ چیز تو اللہ نے پیدا کیا، چیز تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس چیز کے اندر جو اثر ہے یہ اس چیز کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے لوہے کے اندر سختی ہے تو اس لوہے کی وجہ سے، پانی کے اندر جو کچھ ہے گویا اس پانی نے، یعنی پانی کو تو اللہ نے بنایا، باقی اس کے اندر جو اثر ہے یہ اسی کی وجہ سے نہیں، پانی بھی مخلوق، اس کے اندر جو اثر ہے یہ بھی کیا ہے، ورنہ
کسی اگر اس کو اس کی طرف منسوب کر لے تو گویا مخلوق خالق بن گئی، حالانکہ مخلوق خالق نہیں ہے، خالق ہے اس کا بھی اور اس کا بھی، چیز کا بھی اللہ خالق، اس کے اندر جو اثر ہے، نفع نظر آ رہا ہے تو نفع بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے جیسے سانپ اور بچھو میں وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، زہر میں جو اثر ہے وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، ہر چیز کا اپنا جو اثر ہے وہ بھی اللہ ہی نے اسی کے اندر کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کبھی معجزات اور کرامتوں کے طور پر اس کو الگ بتایا جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے جب وہ جو دوسرے طرف کا بڑا تھا اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ میں شیشی تھی زہر کی، کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے یہ اسی کام میں جو بندہ بعض وقت فیل ہو جاتا ہے تو کھا لیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے مجھے ختم کر لے، اس سے پہلے میں اپنے کو ختم کر لوں۔ کبھی اسی کے موجودگی میں وہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح بعض موقع پر اپنے بعض بندوں سے اللہ کسی خاص مصلحت کے لیے کوئی کام کرواتا ہے تو وہی وہ غیر نبی ہے تو وہی کرامتیں ہیں، نبی ہے تو وہی معجزات ہیں، وہ اسی کے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن یہ چیزیں اثر اللہ ہی نے رکھا ہے۔ اگلا یہ کہ ہاں اثر تو اللہ رکھا ہے، لیکن جس وقت اثر ظاہر ہو رہا ہے اس میں یہ آزاد ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں اس اثر رکھنے کا تو یہ قائل ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے، لیکن آگے اس کا ظہور کا، حالانکہ وہ بھی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ایک چیز جو بھی ظاہر ہو رہا ہے، کوئی جل رہا ہے اس میں، تو وہاں بھی کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے۔ کوئی پیٹ بھر رہا ہے تو اللہ کی مشیت ہے۔ حفاظت ہو رہی ہے اسلحہ سے آگے تو اللہ کی مشیت ہے۔ یہ بات نہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو خیر بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانوں کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ یہ صفت ہدایت اور دلالت، یہ صفت انسانوں کی ہے، یہ چیزوں کی نہیں ہے۔ چیزوں کے لیے تو جو ہدایت ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ تو اپنے اس میدان کے اندر جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، قدرت بھی دی ہے، مجبور محض نہیں بنایا ہے، بے اختیار نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے دی ہوئی طاقت کو اپنے اختیار سے، مجبوری سے نہیں، اگر وہاں صرف کرتا ہے جہاں صرف کرنے کے لیے اللہ نے بتایا ہے نفس اور شیطان کے مقابلے میں، تو اس کے لیے آگے جنتیں ہیں، اس کے لیے آگے نعمتیں ہیں، اور اس کے اختیارات کو اور بڑھایا جائے گا، اس کی طاقت کو اور بڑھایا جائے گا۔ اور اگر اللہ کے دی ہوئی اختیار کو اور طاقت کو اپنے اختیار سے غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، غلط جگہ، تو ظاہر بات ہے اس پر آگے وعیدیں بتائی ہیں۔ تو یہ دلالت اور ہدایت بھی انسان ہی کے اس میں، اور دلالت کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس ہدایت کا نتیجہ کیا ہوگا جو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بتائے، وہ سب کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، سب کا تعلق۔ اس لیے نبیوں کو جو محنت دی گئی ہے وہ ہے انسانوں پر محنت کرو، اور بگڑے ہوئے انسانوں کو نبیوں کے محنت کا میدان بنایا ہے۔ بگڑے ہوئے انسانوں کو محنت کا میدان بنایا ہے کہ ان پر محنت کرو اور ان کو ایسے بنانے کی کوشش کرو جیسے ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں کے موجودگی میں جنہوں نے مانا ہے اور جنہوں نے قبول کیا ہے اور جو اس راستے پر پڑے ہیں، تو وہ کیسے بنے ہوئے انسان تھے، کیسے صحابہ کرام کیسی مخلوق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد ان کا ہر نظام جو کہ وہ سب بدل گیا، جیسے اللہ چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ تبدیلی جو آتی ہے انسانوں میں کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف، جہل سے علم کی طرف،
کیونکہ اندر جہل ہے، غفلت سے ذکر کی طرف، برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف، اور اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکنے سے، اس سے صرف ایک اللہ کی طرف سے جھکنے کی طرف، اور جو آخرت کے انکار سے آخرت کے یقین کی طرف، اور نبی کو جو اللہ العیاذ باللہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پھر اپنے نبی کو مقتدا سمجھ کر ان کی اطاعت، یہ سب چیزیں انسانوں کے اعتبار سے، تو انسانوں کو نبی کا محنت کی جگہ بناتی ہے کہ آپ کا کام ہے ان پر محنت کرنا، اور ان کا کام ہے آگے زمینوں پر محنت کرنا، جائیدادوں پر محنت کرنا، کاروباروں پر محنت کرنا۔ لیکن اگر یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، تو اگر ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو